اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 26 جنوری 2026 صبح 3:34 سے صبح 5:12 تک کمر شرف پہ رہے گا۔ کمر کو شرف ہوگا۔ یہ وقت بہت سعد ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے اندر مثبت جتنے بھی عملیات ہیں وہ کی جاتے ہیں، ان کی تاثیر بہت اچھی ہوتی ہے، بہت اچھی ملتی ہے۔ کمر جو ہمارے من کا کارک ہے، جو ہمارا من ہے، جو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ایسا کام کریں، یا جب ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، یا جو ہمیں فیلنگز آتی ہیں خوشی والی، یا پھر دکھی، یا پھر مایوسی، تو یہ سارا سلسلہ یہ کمر سے منسوب ہوتا ہے۔ اگر اس خاص وقت میں حصول ملازمت کے لیے، بیرون ملک سفر کے لیے، تسخیر کے لیے، فتوحات کے لیے، ڈپریشن سے نکلنے کے لیے، جو بیماریاں چربی، خون، ان سے متعلق ہوں، ان سے بچنے کے لیے، بلڈ پریشر ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گئے، جسمانی کتنی بھی بیماریاں ہیں، تو یہ اس وقت کے اندر اگر ان کے لیے تعویذ، طلسم، دم، کوئی بھی چیز تیار کی جائے تو وہ فوری رزلٹ دیتی ہے، اثر دیتی ہے۔ اس سعد وقت کے اندر محبت کا، تسخیر کا، رجوع کا ایک ایسا عمل شیئر کر رہا ہوں جس میں آپ کو نہ ہی مطلوب کو کچھ کھلانا پلانا ہے، نہ ہی اس کو زیادہ تگ و دو کرنی۔ اس میں آپ نے خود ہی تھوڑی سی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ وہ چند ہی دنوں میں، چند ہی گھنٹوں میں وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا، ملنے کے لیے، حاضری کے لیے بے تاب ہوگا، رابطہ کرے گا، موبائل سے رابطہ کرے، میسج سے کرے، واٹس ایپ سے کرے، ای میل سے کرے، کسی بھی طریقے سے، یا خود حاضر ہو، لیکن شرطیہ کام ہوگا گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ، اگر اس ترتیب سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کر لیا۔ پچھلے ویڈیو کے اندر میں نے ایک طلسم شیئر کیا تھا 5995، اور اس کے ساتھ میں نے ایک عمل لگایا تھا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین۔ اصل میں یا رحمان اور یا رحیم یہ کمر سے منسوب اسماء الہی ہیں۔ اس خاص وقت کے اندر جو وقت آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، جو وقت دیا گیا ہے شرف کمر کا، اس وقت کے اندر آپ نے لگاتار بغیر تعداد کے، بغیر گنتی کے، مکمل توجہ کے ساتھ ان اسماء کو اپنے مطلوب کو بے چین کرنے کے لیے، بے قرار کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے اس کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، اول آخر 3 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار، کتنا بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس ٹائم کے اندر آپ نے مسلسل پڑھنا ہے، باوضو ہو کر پڑھنا ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ترتیب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ نے ایک پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھنی ہے۔ پانی کی بوتل کے اوپر آپ نے کوئی سٹیکر لگائیں جس کے اوپر آپ نے اس طلسم کو 5995 لکھا ہو، یا پھر بوتل کے اوپر کسی بھی مارکر سے، پوائنٹر سے اس کو لکھ دیں، اور نیچے جس مطلوب کو آپ نے بے چین، بے قرار حاضر کرنا ہے اس کا نام، اور آگے مقصد، مثال حاضر شد، یا رابطہ کرے، یا کوئی بھی مقصد ہو آپ نے وہ لکھ دینا ہے۔ پانی کی بوتل کے باہر یا تو آپ پینسل سے لکھیں گے، یا کسی پیپر کے اوپر لکھ کر اس کو اوپر لگا دیں گے، چپکا دیں گے کسی بھی طریقے سے۔ یہ ترتیب آپ نے پہلے ہی سیٹ کر لینی ہے۔ بس
پانی کی وہ بوتل فل ہو، جہاں پر آپ نے یہ لکھا ہو وہاں تک یہ پانی ہو، ختم نہ ہونے دیں، پانی اس کے اندر مزید ڈالیں جب ختم ہو جائے۔ آپ نے اس وقت کے اندر اس کے اوپر یہ پڑھائی کر کے اس کو رکھ دینا، یہ تیار کر لینا۔ کوشش کرنی ہے جب آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین کا وظیفہ کر رہے ہوں کسی بھی خاص مقصد کے لیے، حاضری مطلوب کے لیے، اور آپ نے بوتل کے اوپر طلسم لکھا ہو یا جس بھی ترتیب سے اس کے اندر پانی بھی ہو، اس بوتل کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے، قریب کرنا ہے۔ آپ کی منہ کی سانسیں اس کے اندر جانی چاہیے۔ جس طرح بندہ ہم کلام ہوتا ہے، آپ نے تھوڑا اونچی آواز میں پڑھنا ہے۔ پانی ایسے سمجھ لیں کوئی عنصر ہے، وہ سن رہا ہے، اس کے اندر جان ہے، اس کے اندر کرنٹ موجود ہے۔ بوتل کو منہ کے ساتھ کر لیں اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا اللہ، بڑے آرام سکون سے، کیونکہ اس میں آپ نے کوئی تعداد تو پوری کرنی نہیں ہے، آپ نے لگاتار ٹائم پورا کرنا ہے، مکمل توجہ کرنی ہے، فوکس کرنا ہے۔ بس جب وقفہ کرنا ہو پھونک لگا دینی ہے پانی کے اوپر۔ یہ آپ کا ایک کرشماتی، ایک طلسماتی پانی تیار ہے۔ اور یہ پانی کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے مطلوب کو اٹریکٹ کرے گا، حاضر کرے گا، اس کے سکون کو باندھ دے گا۔ اس کو کشش ایسی ہوگی کہ وہ جب تک رابطہ نہ کرے، جب تک حاضر نہ ہو، اس کو سکون نہیں آئے گا۔ عمل آپ کا مکمل ہوا، آپ نے 2 گھونٹ 3 گھونٹ پانی پی لینے ہیں۔ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے، آپ نے مطلوب کو اٹریکٹ ہوتے ہوئے توجہ کرنی ہے، فوکس کرنا ہے، اپنا دھیان وہاں لگانا ہے۔ آپ اس پانی کی بوتل کو اپنے پاس رکھیں۔ اگر آپ کو ڈیوٹی کرتے ہیں تو صبح شام یہ پانی پئیں۔ اگر کوئی وائف اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے کسی کو بلانے کے لیے، تو وہ اس پانی کو بار بار پیے، ہر گھنٹے ہر ساعت میں اس کو 1 سے 2 گھونٹ 3 گھونٹ پانی پیے۔ پانی جب ختم ہونے لگے اس کے اندر پانی اور ڈال دیں، جب پانی ختم ہونے لگے اس کے اندر اور پانی ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے چند ہی لمحوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں وہ بندہ ایسا بے چین بے قرار ہو کر حاضر ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی رجت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس عمل سمجھنا چاہیے۔ سکرین کے اوپر آپ کو بوتل کے اوپر یہ طلسم اور نیچے مقصد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے مطلوب کو حاضر کرنا ہے، آپ نے اس طریقے سے اس کو لکھ لینا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس کریں، پوچھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ایسے جتنے بھی اعمال، قرآنی اعمال، اسماء الہی کے اعمال جتنے بھی ہوں، یہ صرف اور صرف جائز امور میں کام کرتے ہیں۔ اگر کسی کا مقصد ناجائز ہو، غلط ہو، تو وہاں پر یہ چیزیں کام نہیں کرتی۔ ہاں، آپ نے کرنا ضرور ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہو، چاہے آپ کا مقصد نیک ہے، برا ہے، کوئی بھی، کیونکہ اس عمل سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، روحانی طور پر، باطنی طور پر۔ آپ کے اندر ایک کشش پیدا ہوگی، وہ مثبت ہوگی، آپ کو فائدہ دے گی، ہر جگہ فائدہ دے گی۔ اس عمل کو بالکل سمجھ لیجئے، یہ عمل آپ کسی بھی شرف کمر کے اوپر کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ عمل وہاں پر گولی کی طرح کام کرے گا جہاں پر آپ کسی کو کچھ کھلا پلا نہیں سکتے، تعویذات، طلسمات استعمال نہیں کر سکتے، دبا نہیں سکتے، اپنے پاس رکھ نہیں سکتے وزن کے نیچے، تو یہ وہاں پر کام کرے گا کہ بس آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے گا کہ آیا اعمال کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اور جو توجہ سے اعمال ہوں اور ایسے اعمال ہوں قرآنی نورانی، تو پھر ان میں تاثیر کتنی حد تک ہے آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دوں، پانی کی بوتل کوئی بھی ہو، شیشے کی بوتل ہو تو وہ زیادہ اچھی ہے پلاسٹک کی بنسبت، نہ ہو تو پھر مجبوری ہے، اور اس کے اوپر پوائنٹر سے، مارکر سے آپ لکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، کاغذ کے اوپر لکھ کر اس کو چپکا بھی سکتے ہیں، اگر دیکھیں درمیان میں یہ گر جائے، اتر جائے، تو اس کو پھر آپ تازہ کر سکتے ہیں، دوبارہ اس کو لکھ سکتے ہیں، تاکہ یہ واضح لکھا ہوا ہونا چاہیے، ختم نہ ہو، مٹا ہوا نہ ہو، دھندلا نہ ہو۔ اس عمل کو ضرور کیجئے ایک بار، اور اس کے بعد اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور کمنٹس کریں، پوچھیں۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے۔
جزاکم اللہ۔